یہ بات ہے حضرت موسیٰ کی، یہ بات ہے صبر کی، یہ بات ہے سامری جادو کی۔ فتنہ کی ایک واقعہ بنی اسرائیل کی تحریک کا ایک نہایت اہم، عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے، جو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کی غیر موجودگی میں ایمان، صبر اور اطاعت پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے، جو تیرے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو بھی زندہ نہ چھوڑتا تھا اور انہیں سخت مشقت میں جکڑے رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو بحفاظت بحر کلزم سے پار کرا دیا۔ جب بنی اسرائیل نجات پا گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر ان کے دلوں میں پچھلی قوموں کی رسومات، بت پرستی کی رغبت ابھی پوری طرح ختم نہ ہوئی۔ یہی کمزوری ایک بڑے فتنے کا سبب بنی۔ حضرت موسیٰ کا کوہ طور جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ آپ کو شریعت عطا فرمائی جائے۔ اس کے بعد کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا نائب بھی مقرر کر گئے اور انہیں تاکید فرمائی کہ قوم کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے، فساد پھیلانے والوں کی باتیں نہ مانے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص، چال باز شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس کی ماں برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی کگار میں ایسے ہی چھوڑ آئی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر بڑا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پہچانتا تھا، اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ٹھہرے، اور جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا۔ بنی اسرائیل کو گمراہ کرے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی، جو آدمی شروع ہی سے بدبخت بدنیت ہو تو اس کی تربیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کا اس پر کوئی بھی اثر نہ تھا اور یہ کافر بن گیا۔ یہ پیدائشی بدبخت تھا۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور میں عبادت میں مصروف تھے تو سامری نے کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو منگا کر پگلا دیا، اس سے ایک بچڑا بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی ہے بچڑا، تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری اس تقریر سے بنی اسرائیل پوری طرح جو تھی وہ گمراہ ہو گئی۔ 12,000 آدمیوں کے علاوہ ساری قوم بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے، اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ آئے جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے تو قوم کو بچڑے کو پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب جاہ جلال میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصے والے اور جاہ جلال والے تھے۔ دین کے معاملے میں غلط بات کہنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پھینک دی تھی، یہ بات بالکل درست نہیں۔ درست بات تو یہ ہے کہ تختیاں غصے میں ہاتھ سے چھوٹ گئیں، نیچے رکھ دی تھی۔ شرک پر غصہ تھا، تورات پر نہیں۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت سے کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے،
حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی، اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں سختی کروں تو قوم بکھر جائے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے بھائی کے حق میں بھی دعا کی۔ یہ غصہ ذاتی نہ تھا، بھائی پر نہیں بلکہ شرک اور گمراہی پر تھا۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں مگر وہ فوراً حق کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بے قصور تھے۔ انہوں نے قوم کو روکا مگر فساد کے ڈر سے چپ کر گئے۔ اے سامری، تو نے یہ کیا کیا؟ قدموں کی مٹی ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور فرمایا۔ سامری نے جواب دیا کہ میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہ دیکھا۔ میں نے، اے سامری تو نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے دنیا میں بھی ذلیل ہو کر مرے گا اور آخرت میں بھی تیرے لیے سخت عذاب ہے۔ سامری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے الگ رہے، کوئی سے نہ چھوئے، یہ قیمتی کیوں نہ ہو۔ سونا، دولت، دنیا کی چمک انسان کو حق سے دور کر سکتی ہے، اس لیے ایمان کو ہر حال میں مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ موسیٰ کی جدائی میں سامری نے فتنہ جگا دیا۔ سونے کی چمک نے ایمان کو لڑکھڑا دیا۔ بولتا بچھڑا دیکھا، رب کو بھلا دیا۔ تو موسیٰ لوٹے تو غیرت حق جاگی۔ داڑھی پکڑی گئی مگر غصہ شرک پر تھا۔ سامری لرزا حق کی للکار سن کر، باطل جلا، حق ہمیشہ زندہ رہا۔ تو ناظرین کرام، سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہر کرامت عجیب چیز حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ حق وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی بتائیں۔ قوموں کی کامیابی عاجزی، شکر، اطاعت، صبر میں ہے، جبکہ غرور، جلد بازی، نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق لے کر اپنی آنے والی نسلوں کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو پیارے ناظرین کرام، سبق آموز عبرتناک واقعے کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، فتنوں، غرور، نافرمانی سے محفوظ رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، ہمیشہ ایسا ایمان عطا فرمائے جو مشکل حالات میں بھی منتزل نہ ہو، ہمیں ہمیشہ حق کی پہچان بتائے اور حق پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل بشریٰ نسیم کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔